السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ جس آیت کریمہ کی آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کی 2 وصیتیں بیان کی ہیں۔ اس سے پہلے ان کی 7 وصیتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور تفصیل کے ساتھ میں نے ان تمام وصیتوں پر روشنی ڈالی ہے، اور یہ آج کا درس لقمان حکیم کی وصیتوں کے تعلق سے آخری درس ہے۔ آج کے درس میں ان دونوں وصیتوں کی مختصر شرح اور تفصیل آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، اور پھر اخیر میں ساری جو وصیتیں بیان کی گئی ہیں ان کو ہیڈنگ کے طور پر سمجھ لیجیے آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقصد فی مشیک، یعنی اپنی چال میں، اپنی رفتار میں یا چلنے میں میانہ روی اختیار کرو۔ یہ 8ویں ان کی وصیت ہے۔ واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 2 وصیتیں ان کی بیان کی ہیں، اور یہ دونوں وصیتیں تکبر کے خلاف ہیں، اور یہ آداب میں سے ہیں۔ انہی میں سے جو 8ویں وصیت ہے ان کی کہ چلنے میں میانہ روی اختیار کرنا، یعنی نہ بہت تیز چلنا، نہ بہت زیادہ سست چلنا، بلکہ چلنے میں انسان کو میانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اور تواضع کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور سکون کے ساتھ وہ چلتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ چلتے ہیں، اترا کر کے نہیں چلتے، تکبر نہیں کرتے، تمسخر نہیں کرتے، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں اور سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے تعلق سے کہ چال میں میانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ انسان تواضع اختیار کرے چلتے ہوئے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان جب چلے تو اپنے قدم کے رکھنے کی جگہ پر اپنی نگاہ کو رکھے۔ یہ چال میں میانہ روی ہے، اور چال کے یعنی جو راستہ ہے اس راستے کا گویا کہ ایک حق ادا کرنا کہ انسان اپنی نگاہ کو صرف وہاں رکھے جہاں وہ اپنے قدم کو رکھتا ہے، سامنے دیکھے، اور ادھر ادھر دیکھنا، پیچھے دیکھنا، مڑ کر کے ہمیشہ دیکھتے رہنا، یہ چلنے کے آداب کے خلاف ہے۔ اور یہ بھی عیب ہے کہ بہت سارے لوگ جب چلتے ہیں تو چلتے ہوئے اپنی شکل زاہدوں کی اور عابدوں کی بنا لیتے ہیں، اور اس طریقے سے یعنی بڑی مشکل سے وہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، اور ایسا لگے گا کہ وہ بہت زیادہ زاہد اور عابد قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی صورت بنانا یہ ریاکاری کے اندر شامل ہے۔ مسلمان کو اپنی عبادت کو چھپا کر کے کرنا چاہیے اور مخفی رکھنا چاہیے، نہ یہ کہ انسان اپنی عبادت کو اور اپنی نیکیوں کو لوگوں کے سامنے بلا وجہ ظاہر کرے۔ اس طریقے سے تکبر کے ساتھ چلنا، اس پر سخت وعید آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے بیان کیا کہ جو آدمی تکبر کے ساتھ چلتا تھا تو اللہ رب العالمین اس کو زمین کے اندر دھسا دیا، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت تک اس جہاں اس کو دھسا دیا گیا ہے اس کے اندر دھستا رہے گا، اس کے اندر پھنسا رہے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو چلنے میں بھی میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور میانہ روی بہت اچھی چیز ہے کہ انسان میانہ روی اختیار کرے، نہ تشدد ہو اور نہ غلو اس کے اندر ہو، نہ اس کے اندر تفریط ہو، نہ کوتاہی ہو۔ دین بھی ہمارا
میانہ روی پر، اعتدال پر، وسطیت پر قائم ہے، لہذا چلنے میں بھی انسان کو میانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا جو طریقہ تھا، جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے، میں وہ آپ کے سامنے بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ جب آپ چلتے تھے تو سکون اور وقار کے ساتھ چلتے تھے، اور نمبر 2 درمیانہ چال اختیار کرتے تھے، جو تیز کے زیادہ قریب ہوتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ آپ ڈھلان سے نیچے اتر رہے ہوں۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ ادھر ادھر وہ ملتفت نہیں ہوتے تھے، یعنی پیچھے مڑ کر کے دیکھنا، دائیں طرف دیکھنا، بائیں طرف دیکھنا، یا آگے دیکھنے کے بجائے کسی اور کی طرف دیکھنا۔ تو ایسا ہوتا کبھی کبھی انسان کے سامنے کوئی عمود آ گیا، کوئی ستون آ گیا، کوئی چیز آ گئی، اسے ٹکرا جاتا ہے، یا کبھی آدمی سے ٹکرا جاتا ہے اگر آدمی سامنے نہیں دیکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سامنے دیکھتے تھے، اور اس طریقے سے دائیں بائیں یا پیچھے مڑ کر کے آپ نہیں دیکھا کرتے تھے۔ ہاں، اگر التفات کی ضرورت ہو تو انسان التفات کر سکتا ہے، کسی کے بارے میں پوچھنا ہے، کسی کی حالت کے بارے میں سوال کرنا ہے، یا اور کوئی مسئلہ آ گیا، ورنہ عام طور سے انسان کو چاہیے کہ سامنے دیکھے، اور غض بصر انسان کو اپنی نگاہوں کو بھی پست رکھنا چاہیے چلتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ انسان ادھر ادھر دیکھے، اور کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی نظر ایسی چیز پر پڑ جائے جو شریعت کے اندر حرام ہو، اس لیے آدمی کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتے ہوئے چلنا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ تھی کہ جب آپ چلتے تھے تو آپ کے صحابہ آپ کے آگے چلتے تھے، اور آپ کی پیٹھ جو ہے فرشتوں کی طرف، یعنی آپ کے پیچھے فرشتے ہوتے تھے تو آپ کی پیٹھ فرشتوں کی طرف ہوتی تھی، جیسا کہ یہ ابن ماجہ کی روایت اور صحیح روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشى اصحابہ امامہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آپ کے صحابہ آپ کے آگے چلتے تھے، وَتَرَكُوا ظَهْرَهُ لِلْمَلَائِكَةِ، اور آپ کی پشت کو فرشتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، آپ کے ساتھ چلتے تھے، اس لیے آپ کی پشت کو فرشتوں کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح ابن ماجہ کے اندر بیان کیا۔ اس طریقے سے انسان جب چلے تو راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو ہٹا دے، یہ بھی ایمان کی علامات میں سے ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور سب سے اونچی شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، وہ ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے جو آخری درجہ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ تو اس طریقے سے کہنا، زبان سے کلمے کا اقرار کرنا، یہ بھی ایمان کی بنیاد ہے، اسی سے انسان مسلمان ہوتا ہے، اور تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ لہذا عمل بھی، عبادت بھی ایمان کے اندر داخل اور شامل ہے۔ انسان کا ایمان جس قدر مضبوط ہوگا، یہ انسان اسی طریقے سے عبادت کے اندر بھی مضبوط ہوگا۔ لہذا عبادت اور اعمال بھی ایمان کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی راستے کا ایک حق ہوتا ہے کہ انسان تکلیف دہ چیزوں کو راستوں سے ہٹا دے۔ اس طریقے سے چلتے ہوئے اگر کوئی انسان مظلوم نظر آئے، جس کی مدد کی ضرورت ہو، تو انسان کو اس کی مدد کرنا چاہیے۔ چلتے ہوئے انسان اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو انسان ان کو سلام کرے، جو چلنے والا انسان بیٹھنے والے کے اوپر سلام کرتا ہے۔ اور اس طریقے سے راستے میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو شریعت کے خلاف ہو، تو اگر اس کے پاس استطاعت اور طاقت ہے تو ان کو معروف کا حکم دے، ان کو منکر سے روکے۔ یہ بھی راستے کے آداب میں سے ہے کہ چلتے ہوئے انسان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور انسان کو ایک جوتے میں یا چپل میں چلنے سے منع کیا گیا ہے، کہ انسان ایک جوتے میں یا چپل میں چلے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور انسان کو کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلنا چاہیے، اس سے کیا ہے، انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتا ہے اور خاکساری پیدا ہوتی ہے، اور انسان تکلیف کو برداشت کرنے کی قابل بنتا ہے۔ یہ بھی کبھی کبھی انسان کو اپنی زندگی میں کرنا چاہیے کہ انسان ننگے پاؤں بھی چلے، تاکہ تکلیف برداشت کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو۔ تو یہ راستے کے تعلق سے کچھ آداب تھے، یا چلنے کے کچھ آداب تھے، اور احادیث کے اندر آپ کے جو چلنے کے آداب یا طریقے بتائے گئے ہیں، یا اس طریقے سے چلنے کے جو آداب بتائے گئے ہیں بہت زیادہ ہیں۔ یعنی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ ہمارا دین کس طریقے سے کامل ہے، کہ چلنے کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ انسان کس طریقے سے چلے، اور چلنے میں کون کون سی چیزیں ہیں، چلنے کے مسائل کیا ہیں، مسجد کی طرف جانا، عمرے کے لیے جانا، طواف کرنا، سعی کرنا، یہ ساری چیزیں، یا اس طریقے سے درس سننے کے لیے جانا،
اور نیک کاموں کے لیے اپنے قدم کو استعمال کرنا، اور کہاں انسان کو نہیں جانا چاہیے، کہاں انسان کو چلنا چاہیے، یہ تمام چیزیں انسان دیکھتا ہے حدیث کے اندر تو دنگ رہ جاتا ہے کہ بہت معمولی سی چیز نظر آتی ہے، لیکن الحمدللہ اسلام ہمارا کامل دین ہے، اور اس کے اندر ہر قدم قدم پر ہم سب کی اور ہر مسلمان کی، ہر انسان کی رہنمائی کی گئی ہے۔ جہاں تک عورتوں کی چال ہے تو عورتوں کی چال مردوں کی چال سے مختلف ہوتی ہے۔ عورتیں راستے کے کنارے ہوں گی چلتے ہوئے، پردے کے ساتھ وہ نکلیں گی، شرم و حیا کا پیکر بن کر کے وہ نکلیں گی، اور اس طریقے سے مکمل پردے کے ساتھ کہ ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ نظر نہ آئے، نہ ان کی آنکھ، نہ ان کا چہرہ، نہ ہاتھ، نہ پاؤں، ان تمام چیزوں کو پردے کے ساتھ عورت کو باہر نکلنا چاہیے۔ اس طریقے سے کپڑا عورت کا اتنا لمبا ہو کہ اس کے پاؤں کی انگلیاں بھی نظر نہ آئیں اور تمام چیزیں چھپی رہیں، یہ شریعت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے اور اس بات کا ہمیں تلقین کرتی ہے۔ تو یہ چلنے کے طریقے کچھ بتائے گئے، اور چلنے میں میانہ روی اختیار کرنے کی وصیت کی لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو، کیونکہ یہ میانہ روی اختیار کرنا، تواضع اختیار کرنا، یہ تکبر کے خلاف ہے، اور تکبر سخت جرم ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جو متکبر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں چونٹی کی شکل میں، انسانوں کی صورت میں چونٹی جیسے انہیں اکٹھا کرے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ متکبرین کا جو انجام ہوگا، جو بدلہ ہوگا، وہ جو دنیا کے اندر کرتے ہیں اس کے برعکس ہوگا۔ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے ایک متکبر، تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق دنیا آخرت میں اسے سزا دے گا، اور اسے چونٹی کی شکل میں اٹھائے گا، اور اس کی کوئی گویا کی حیثیت نہیں ہوگی۔ جیسے چونٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی انسان کی زندگی میں، ایسی گویا کہ اس کی کوئی حیثیت اللہ رب العالمین کی نظر میں نہیں ہوگی۔ تو یہ 8ویں وصیت تھی کہ چلنے میں میانہ روی اختیار کرنا۔ 9ویں وصیت کیا انہوں نے کی کہ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھو۔ آواز پست رکھنا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ انسان یا جو صحابہ تھے اپنی آوازوں کو پست رکھا کرتے تھے، اور آپ جو کچھ فرماتے تھے لوگ ان کو سنا کرتے تھے، اور اس طریقے سنتے تھے کہ جیسے ان کے سر کے اوپر چڑیا بیٹھی ہوئی ہو، بڑے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سنا کرتے تھے۔ لہذا آج بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور آپ کی سنتیں لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں تو انہیں بھی خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے۔ اس میں ہمارے نبی کا ادب اور احترام ہے، ہمارے نبی کی سنتوں کا ادب اور احترام ہے۔ اس لیے بہت سارے محدثین سے آتا ہے کہ جب تک وضو نہیں کر لیتے تھے حدیثوں کو بیان نہیں کرتے تھے، اور جب حدیثوں کو بیان کرتے تھے تو بڑے غور سے لوگ حدیثوں کو سنا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے غور سے سننا اور اپنی آواز کو پست رکھنا یہ بہت بڑی خوبی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ اونچی آواز میں بات کرنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ نمبر 2، اس میں دوسروں کو تکلیف دینا ہوتا ہے۔ انسان اگر اپنی آواز بہت بلند کرتا ہے تو دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ زیادہ چیخنے اور چلانے سے سننے والے کی قوت سماعت متاثر ہو سکتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے گدھے سے اس کی مشابہت دی ہے، جس سے اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو بلا ضرورت چیخنے اور چلانے سے اور بلند آواز سے گفتگو کرنے سے انسان کو باز رہنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے نبی کے اوصاف میں سے باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ آپ چیخنے والے اور چلانے والوں میں سے نہیں تھے، بلکہ اپنی آواز کو پست رکھتے تھے، اور جتنا کہ لوگ سن سکیں اتنی ہی آواز آپ اپنی زبان مبارک سے نکالا کرتے تھے۔ لیکن اگر ضرورت ہے تو ضرورت پر انسان اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں مستحب ہوتا ہے، جیسے اذان کے لیے بلند آواز سے انسان کو اذان کہنا چاہیے تاکہ اذان کی آواز زیادہ تر لوگوں تک پہنچ سکے۔ آج تو الحمدللہ مائک ہے، اس کے ذریعے سے آوازیں پہنچ جاتی ہیں، لیکن جب مائک وغیرہ نہیں تھا، یا آج بھی بہت سارے علاقوں میں مائک وغیرہ نہیں مسجدوں کے اندر، تو ایسے آدمی کو مؤذن رکھا جاتا ہے جس کی آواز بلند ہو تاکہ اس کی آواز دور دور تک جائے اور لوگ سن لیں۔ یا اس طریقے سے کسی اہم اور مفید اور نافع چیز کا اعلان کرنا ہے، اس کے لیے بھی
بلند آواز کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسی صورت میں بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یا اگر کوئی پیدائشی طور پر اس کی آواز بہت زیادہ بلند ہے، وہ دھیرے بولتا ہے تو بھی اس کی آواز بہت تیز ہو جاتی ہے، تو آدمی اس میں داخل نہیں ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین یہ آیت تعریف یہ قرآن مجید کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر مت بلند کرو. تو ایک صحابی جن کا نام ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا، قید کر لیا، اور وہ کہنے لگے کہ تو میں تو جہنم والوں میں سے ہو گیا، میں جہنم کے اندر چلا جاؤں گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر آگے بیان کیا ہے کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. تو انہوں نے کہا یہ بلند آواز والے تھے. مسند احمد کی حدیث ہے وکان رفیع الصوت، کہ ان کی آواز بہت تیز تھی، بہت بلند تھی. تو جب یہ بات کرتے تھے تو تیز آواز میں بات ان سے ہو جایا کرتی تھی، حالانکہ ان کا ارادہ نہیں ہوتا تھا. تو جب اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر کے اندر قید کر لیا، بند کر لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتے تھے. تو ایک دن ہمارے نبی نے پوچھا ان کے بارے میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے پڑوسی تھے. تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو قید کر رکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو جہنم والوں میں سے ہو گیا، کیونکہ اس آیت کریمہ کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ میری آواز بلند ہوتی ہے اور میں بلند آواز والا ہوں. تو انہوں نے جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ ان سے بتاؤ کہ وہ من اہل الجنہ، وہ جنت والوں میں سے. دیکھیے یعنی ہمارے نبی نے ان کو جنت کی بشارت سنائی، کیونکہ ان کے دل کے اندر خوف اور ہمارے نبی کی محبت، ہمارے نبی کا ادب اور احترام کی اپنی آواز جو انہوں نے بلند کر دی. حالانکہ پیدائشی ان کی آواز بلند تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اتنا خوف ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا بیٹھ گیا کہ وہ سمجھنے لگے کہ شاید میں برباد ہو جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا. تو ہمارے نبی نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنائی، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اگر ضرورت ہے یا انسان پیدائشی طور پر بلند آواز والا ہے تو ایسی صورت میں اگر انسان کی آواز بلند ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. انسان کو ہمیشہ اپنی آواز پست رکھنا چاہیے، لیکن جہاں ضرورت ہے جیسے خطبہ دینا ہے، درس وغیرہ دینا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کی آواز بلند ہو جاتی تھی. خاص طور سے اگر حدود کی پامالی ہوتی تھی تو جب آپ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہوتی تھی، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ گویا کہ آپ جیسے لشکر کو انسان ڈراتا ہے تو بلند آواز سے بات کرتا ہے، اس طریقے سے آپ ان کو ڈرایا کرتے تھے تاکہ ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو، آخرت کی فکر پیدا ہو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے لوگوں کے درمیان خطبہ دیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے ان کو نصیحت کیا کرتے تھے تاکہ نصیحت اثر انداز ہو. تو آپ اس طریقے سے بلند آواز سے لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے تاکہ ان کے اندر خوف پیدا ہو اور عمل کی طرف آئیں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں اور جنت کے حقدار بن سکیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران بلند آواز سے خطبہ دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو. لیکن عمومی طور پر جب انسان مجلس کے اندر ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو انسان کو پست آواز میں بات کرنی چاہیے، اور بلند آواز میں بات کرنا یہ ادب کے خلاف ہے، مجلس کے آداب کے خلاف ہے، ایک دوسرے کی جو حقوق ہوتے ہیں آپس میں اس کے خلاف ہوتا ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے. یہ آداب زندگی میں سے ہے اور بہت اہم ادب ہے، جس کے بہت سارے لوگ اسے عاری ہیں اور ان کے اندر یہ ادب نہیں پایا جاتا. جب بھی بات کرتے ہیں بلند آوازوں سے بات کریں گے، چیخ کر کے بات کرتے ہیں. دیکھیے چیخنے اور چلانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انسان حق پر ہے یا انسان حق پر ہے یا اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے. جی چیخنے چلانے کا سہارا عام طور سے وہ لوگ لیتے ہیں جو باطل پر ہوتے ہیں، جو حق پر نہیں ہوتے، جو غلطی کرتے ہیں. وہ چیخ کر کے اپنے آپ کو اپنی گناہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے چیخنے اور چلانا یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ انسان حق پر ہی ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تو رونے لگے اور رو کر کے بتانے لگے کہ بھیڑیا ان کو کھا لیا. حالانکہ بھیڑیا نہیں کھایا تھا، انہوں نے ظلم کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام پر اور کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، اور اس طریقے سے کپڑا بھی لے کر کے آئے بھیڑیے کا خون لگا کر کے، اور یہ بتانے کے لیے کہ ان کا خون ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا تو رو رہے تھے، چلا رہے تھے، اور مگرمچھ کے آنسو تھے. انہوں نے
यानी जुल्म किया था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंसान रोता है वही गलती पर होता है, वही नाहक, वही जालिम होता है और वही गलती पर होता है और रो करके अपने जुल्म को या अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करता है। ऐसा बहुत होता है कि आंखों से आंसू इंसान निकाल देता है। ख़ास तौर से औरतों के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि औरतें रो रो करके अपने आप की बेगुनाही साबित करती हैं, हालांकि गलती उन्हीं की रहती है और जुर्म उन्हीं का रहता है। इसलिए जो है ये किसी के रोने से इंसान को फ़ौरन यानी ये सोच लेना चाहिए कि वो आदमी, वो औरत या वो आदमी हक़ पर है और मैं या फला आदमी बातिल पर है, जब तक इंसान दोनों तरफ से बातें ना सुन ले और तह के अंदर और गहराई के अंदर इंसान ना चला जाए, वरना सिर्फ एक तरफा बात सुन करके फैसला कर देना ये शरीयत के अंदर गलत है। तो आवाज़ों को इंसान को पस रखना चाहिए। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर उसकी और ज़्यादा मजम्मत हो जाती है और ज़्यादा कबाहत बढ़ जाती है अगर इंसान अपनी आवाज़ को बुलंद करता है। उन्हीं में से अल्लाह ताला के घर में, मस्जिदों में, अल्लाह के घर में इंसान अपनी आवाज़ अगर बुलंद करता है तो उसकी कबाहत और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। नंबर 2, उलमा के साथ उलमा अंबिया के वारिस होते हैं, इसलिए उनके साथ लड़ना झगड़ना, उनकी मजलिसों में बुलंद आवाज़ों से बातें करना, ये भी कबाहत इसकी और बढ़ जाती है। इस तरीके से वालिदैन के साथ बुलंद आवाज़ में बात करना, चीखना चिल्लाना, ये भी कबाहत उसकी और सख्त हो जाती है और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास अगर कोई आदमी जाता है और वहाँ चीख चीख करके बात करता है या चीखता चिल्लाता है, अपनी आवाज़ों को बुलंद करता है, तो ये भी हमारे नबी के ताज़ीम के ख़िलाफ़ ही है, हमारे नबी के अदब के ख़िलाफ़ है। अगरचे आप बरज़खी ज़िंदगी से गुज़र रहे हैं, आपकी वफ़ात हो चुकी है, लेकिन आपकी ख़बर के पास जाकर के इंसान को अदब के साथ खड़ा होना है और वहाँ पर बुलंद आवाज़ करना, ये हमारे नबी के अदब के ख़िलाफ़ है। और सही बुखारी की रवायत है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 आदमियों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के पास आवाज़ें बुलंद करते हुए सुना और देखा। तो आप उनके पास गए तो आप उनसे पूछा, अतदरियान ऐन अंतुमा, क्या तुम दोनों को मालूम है कि तुम दोनों कहाँ पर खड़े हो? फिर उन्होंने पूछा, मिन ऐन अंतुमा, तुम दोनों कहाँ से हो? तो उन्होंने कहा, मिन अहल ताइफ, हम ताइफ के रहने वाले। तो उमर फ़ारूक ने फरमाया, लो कुन्तुमा मिन अहल मदीना लअौजअतुकुमा दरबन, अगर तुम लोग मदीना के होते तो मैं तुम दोनों को मार मार करके पस्त कर देता, तकलीफ़ देता तुम लोगों को मार करके, क्योंकि तुम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में बुलंद आवाज़ कर रहे हो। ये अल्लाह के रसूल के अदब के ख़िलाफ़ है। ऐसे आपकी हदीसें सुनाई जाएँ या कुरान की तिलावत हो तो चीखना चिल्लाना बुलंद आवाज़ करना, ये सब मना है शरीयत के अंदर, क्योंकि अल्लाह ताला के एहतराम में दाखिल है, ये नबी के अदब और एहतराम में दाखिल है कि जब हदीसें सुनाई जाएँ तो इंसान को गौर से सुनना चाहिए। या इस तरीके से जब अल्लाह ताला के कलाम की तिलावत हो तो इंसान उसको गौर से सुने और उसमें तशवीश करना, चिल्लाना और शोर शराबा करना, ये सब गैर मुस्लिमों की आदत रही है। लिहाजा ये अल्लाह ताला के एहतराम और उसके अदब के ख़िलाफ़ है। तो ये इन जगहों पर बुलंद आवाज़ से बात करना या अपनी आवाज़ के अंदर यानी अपनी आवाज़ को बुलंद करना, ये और ज़्यादा इसकी कबाहत हो जाती है। तो ये 9 वसीयतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लुक़मान हकीम से बयान की हैं। मैं सरसरी तौर पर इन सारी वसीयतों को आपके सामने बयान कर देता हूँ। सबसे पहली वसीयत अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक़ से बयान फरमाई थी कि शिर्क ना करना, और ये सबसे बड़ी वसीयत है। इन तमाम वसीयतों में जो उन्होंने की अपने बच्चे को, उनमें सबसे जो अहम वसीयत थी वो शिर्क ना करने की थी, क्योंकि यही दारो मदार है। इंसान के पास अगर तौहीद है लेकिन शिर्क भी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए शिर्क से बचाना इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वसीयत फरमाई कि वालिदैन के साथ उसने सलूक करने की वसीयत की, और उसमें भी माँ का दर्जा 3 गुना ज़्यादा रखा गया है शरीयत के अंदर। और दूसरी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाई वालिदैन के ताल्लुक़ से कि मेरा भी शुक्र अदा करो, अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। तीसरी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाई कि अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें शिर्क की तरफ बुलाएं तो उनकी इताअत ना करना, क्योंकि जहाँ अल्लाह की नाफरमानी होगी वहाँ किसी की बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा हक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चौथी बात फरमाई, इसके बावजूद भी दुनियावी तौर पर आप उनके साथ अच्छे सलूक से पेश आओ, क्योंकि तुम्हारे वालिदैन हैं। और पाँचवीं बात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे बहुत अहम बयान फरमाई है वो ये है कि मोमिनीन की राह को अख्तियार करो, मोमिन की राह की तबा करो। और मोमिनीन सबसे पहले सहाबा हैं, ताबईन हैं, तबई ताबईन हैं, इन्हीं को सलफ़ सालिहीन कहा जाता है। लिहाजा उनके रास्ते को अपनाना
اسی کے اندر نجات ہے، یہی سفینہ نوح ہے اور یہی سفینہ نجات ہے، جو ان کو اپنائے گا، ان کے نقش قدم کو، اسی آدمی کو نجات ملے گی۔ اس کے بعد دوسری وصیت حضرت لقمان کے اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ انہوں نے اپنے بچے کو وصیت کی اللہ رب العالمین کی قدرت کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا۔ تیسری وصیت ان کی تھی نماز قائم کرنے کی۔ چوتھی وصیت تھی معروف کا حکم دینے اور منکر سے روکنے کی، اور معروف میں سب سے پہلے توحید ہے اور منکر میں سب سے پہلے شرک داخل ہے، لہذا توحید دعوت کی بنیاد انسان کو توحید کی دعوت دے کر کے اور لوگوں کو شرک سے کرنا چاہیے، اور وہی دعوتیں حقیقت میں کامیاب ہوتی ہیں جو نبی کے طریقے کو، انبیاء کے طریقے کو اپناتی ہیں، اور چاہے ان کے ماننے والے کم ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسی لیے دنیا کے اندر انبیاء کرام کو بھیجا، اور ہر نبی نے توحید کی دعوت سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور لوگوں کو شرک سے منع کیا۔ پانچویں وصیت کی تھی وصبر علی ما اصابک، صبر کرو، صبر کرنے کی وصیت، صبر کرنے کی وصیت کہ جو بھی انسان کی زندگی میں پریشانیاں آئیں، مقدر ہوں، اللہ کی طرف سے آئیں یا لوگوں کی طرف سے آئیں، ایذائیں پہنچیں، ان سب پر انسان کو صبر کرنا ہے، اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ چھٹی ان کی وصیت تھی کہ جب لوگوں سے بات کرو تو ان کے سامنے رہ کر کے بات کرو، یہ نہ ہو کہ جب ان سے بات کرو اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لو، یہ تکبر کہلاتا ہے، اسے منع کیا۔ اولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین کے اندر اکڑ کے نہ چلو، تکبر سے منع کیا ان کو، یہ ساتویں وصیت تھی۔ اور ان کی آٹھویں وصیت یہ تھی کہ چلنے کے اندر میانہ روی اختیار کرو، اور آخری وصیت ان کی جو نویں تھی کہ اپنی آواز کو پست رکھو، اپنی آواز کو پست رکھو۔ آپ دیکھیں گا آج پوری دنیا صوتی آلودگی کا شکار ہے، پوری دنیا والے پریشان ہیں ان آوازوں سے، انسان کی آواز، جانوروں کی آواز، گاڑیوں کی آواز، موٹر گاڑیوں کی آواز، جہاز کی آواز سمجھ لیجئے، یا اس طریقے سے ریل کی آواز، اور جتنے بھی سواریاں ہیں ان کی آواز، پوری صوتی آلودگی ہے اور لوگ اس سے پریشان ہیں۔ اس لیے بہت سارے علاقوں کے اندر باقاعدہ وہاں پر بورڈ لگا دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں ہارن نہیں بجا سکتے، آپ یہاں آواز نہیں کر سکتے، اور جو سائلنس ایریا کہا جاتا ہے یہ صرف اس وجہ سے کہ آلودگی کو ختم کرنے کے لیے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر بہت پہلے صوتی آلودگی کے بارے میں لوگوں کو تنبیہ کر دی تھی، اور باقاعدہ وصیت اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کی بیان کی کہ آواز کو پس رکھو، آواز اتنی پس رکھی جائے گی اتنی صوتی آلودگی کم ہوگی۔ انسان اگر زیادہ چیخے گا، زیادہ چلائے گا، زیادہ آواز کرے گا تو اور زیادہ آلودگی ہوگی۔ اس لیے یہ بہت اہم نصیحت اور وصیت ہے جس پر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی وصیت کو ختم کیا، اور اس طریقے سے پوری دنیا والوں کے لیے اس کے اندر پیغام ہے کہ وہ لوگ اگر صوتی آلودگی کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس پر عمل کرنا ہوگا، تبھی جا کر کے دنیا سے صوتی آلودگی کم ہو سکتی ہے۔ یہ 9 نصیحتیں تھیں لقمان حکیم علیہ السلام کی، اور بیچ میں اللہ رب العالمین نے کچھ وصیتیں بیان کی تھیں جن کی میں نے تفصیل کے ساتھ 12 دروس میں نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں پہلے کہ اللہ رب العالمین مجھے توفیق عنایت فرمائی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان تمام وصیتوں نصیحتوں پر اللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں سے پہلے عمل کرنے کی توفیق دے، پھر آپ لوگوں کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، نبی کے نقش قدم پر قائم رکھے، صحابہ کے نقش قدم پر اور ان کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، اخلاق اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرے، ان تمام آداب کا خیال رکھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے والدین کو اور جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان سب کو جنت کے اندر جگہ نصیب فرمائے، اور جو باقاعدہ حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے سارے لوگوں کے لیے یہی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم رکھے، دین پر ہماری وفات ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اپنے نبی کے حوض سے اللہ رب العالمین ہم سب کو پانی نصیب فرمائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو پرصراط پر ثابت قدمی عطا فرمائے، جہنم سے محفوظ رکھے، اور جنت الفردوس کے اندر اللہ رب العالمین ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے۔ اور یہ جو وبا اور بیماری اور مصیبت اور پریشانی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات دے، پوری انسانیت کو نجات دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ
جب کوئی نیا سلسلہ ہم شروع کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کا اعلان کریں گے. اور ابھی میں چاہتا ہوں کہ 1-2 دن کے لیے، چونکہ عید کی مناسبت ہے، اس مناسبت سے ہم 1-2 دن کے اندر کوئی درس نہیں رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد جب کوئی ڈیسائیڈ کریں گے، ارادہ کریں گے، تو انشاءاللہ ہم فیس بک پر اور واٹس ایپ کے ذریعے سے اس کا اعلان کریں گے کہ نئے سلسلے کی شروعات جب ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم کے اندر اضافہ فرمائے. جو کچھ ہم سیکھیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور عمل کرنے کے بعد اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق دے، اور دعوت کی دیتے ہوئے جو مشکلات اور پریشانیاں آئیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر صبر کرنے کی توفیق دے. یہی خلاصہ میرے بھائیوں. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.